میں دبئی میں ایک دفعہ درس دے کے ایک جگہ سے نکلا، ایک مولوی صاحب اللہ اسے ہدایت دے سائڈ پہ کھڑے ہوئے، اس نے مجھے خوشبو دی، شیخ آپ کے لیے ہدیہ ہے، ویسے بھی حدیث میں ہے کہ خوشبو کا ہدیہ رد نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے لے لی اور میں صبح اٹھا نیند پوری کر کے، اور میں نے صرف اس کا ڈھکن کھولا، یوز نہیں کی، میں نے لگائی نہیں، صرف ڈھکن کھول کے میں نے سونگھی ہے، اور میں 4 گھنٹے کے لیے بستر پہ بے ہوش ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا اس نے کیا ظلم بھر کے بھیجا تھا۔ میں نے سب سے پہلے اسے اٹھائی، جب ہوش آئی تو وہ کچرے میں پھینک کے آیا۔ وہ دن آج کا دن، اچھا بھلا دیندار بھائی بھی میرے سامنے آتا نا ہدیہ دینے، تو میرے جو ساتھ کھڑا ہوتا مجھ سے بڑا پائی تو لے لا، مینوں نہیں چاہیے۔ جس کے تعارف نہ ہو، دوستی نہ ہو، واقفیت نہ ہو، اس کے ہدیے قبول کرتے ہو؟ اللہ کے لیے اعلی مثال۔ اور جو رب کو نہیں پہچانتا، رب اس کی نیکی قبول کرے گا؟ جو لا الہ الا اللہ کو نہیں جانتا، جو کبھی یا علی مدد کے نعرے لگاتا ہے، کبھی یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگاتا ہے، کبھی بہاول حق بیڑا دھک کے نعرے لگاتا ہے، کبھی رسول کریم کو نور من نور اللہ سمجھتا ہے، کبھی قبروں پہ آ کے مردوں کو داتا اور مشکل کشا سمجھتا ہے، کبھی قبروں کا طواف کرتا ہے، کبھی قبروں کی مٹیاں چاٹ کر سمجھتا ہے آج کے بعد ساری بیماریاں ختم ہوگی، کوئی پیر کا پھول چاٹ کے سمجھتا ہے، کوئی قادری صاحب کے پسینے والے ٹیشو جیب میں رکھ کے سمجھتا ہے جنت کی مجھے نعمتیں مل گئی ہیں، اس کا اللہ کوئی رشتہ نہیں ہے، اللہ اس کی نیکی کیسے قبول کرے گا؟ تم نے یہ گمان کیا ہے اللہ نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا، فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ تم نے لوٹ کے اللہ کی طرف نہیں جانا، اگر جانا ہے، یقین ہے، دل مانتا ہے تو اس رب کو پہچانیے، عقیدہ توحید کو پہلے سیکھیے، نماز چھوڑ دیجئے، رک جائیے نماز سے اگر توحید کا شعور نہیں ہے، اس نماز کی کوئی قیمت نہیں۔ میرا جملہ خطرناک ہے، جانتا ہوں، کڑوا ہے، جانتا ہوں، لیکن حکیموں سے دوستی ہے تھوڑی سی، یہ بھی جانتا ہوں کہ شوگر کے مریض کو میٹھے چمچے دو گے چھیتی مرے گا، نیم کی گولی دو گے انشاءاللہ ٹھیک ہوگا، کڑوا جملہ ہے، جانتا ہوں۔ اگر نماز پڑھ رہے ہو توحید کو نہیں سمجھتے، اس نماز کی کوئی قیمت نہیں۔ اگر روزے رکھ رہے ہو توحید کو نہیں سمجھتے، پیارے حبیب مدینے میں آئے تو دیکھا یہودی روزہ رکھ رہے ہیں عاشوراء کا، کہا یہ کیسا روزہ ہے؟ کہا آج اللہ نے فرعون کو ہلاک کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی، شکرانے پر رکھتے ہیں۔ فرمایا موسیٰ تو میرا بھائی ہے، میں زیادہ حقدار ہوں کہ اس شکر پہ میں بھی روزہ رکھتا ہوں۔ نہ روزوں کی قیمت، نہ حج کی قیمت، نہ زکوٰۃ کی قیمت، نہ صدقے کی قیمت، نہ مسجد بنانے کی قیمت، نہ یتیم کی کفالت کی قیمت، نہ بیوہ کے سر پہ دوپٹے دینے کی قیمت، نہ سیلاب زدگان کی مدد کی قیمت، جب تک لا الہ الا اللہ کو سمجھ نہیں لیتے۔ یہ توحید ہے، یہ بنیاد ہے، یہ اساس ہے۔ اور توحید سمجھ آ جائے، توحید سمجھ آ جائے، نیک عمل کرنے کا وقت نہ بھی آئے اور بندہ توحید کو سمجھتے ہی مر جائے، اللہ کی قسم جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ مجھ سے دلیل مانگو۔ چرواہا دیکھتا ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھتا ہے کیا پیغام ہے آپ کا؟ فَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کی الوہیت، میری رسالت تسلیم کر لو۔ نتیجہ نکلے گا کیا، ملے گا کیا؟ جنت۔ کہ مجھ جیسا غلام، بکریوں کا چرواہا، میں بھی جنت میں چلا جاؤں گا؟ کہا ہاں تو بھی چلا جائے گا۔ بکریوں کا کیا کروں؟ کہا ہانک دے، واپس چھوڑ دے، بھیج دے، اپنے گھر چلی جائیں گی۔ بکریاں ہانک دی، لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، مارکا گرم تھا، میدان میں اترا، اللہ نے پہلے حملے میں قبول کر لیا۔ پیارے حبیب نے فرمایا تھوڑا سا عمل کر کے رب کی بہت بڑی جنتوں کا وارث بن گیا۔ یہ توحید ہے بھائی، یہ ایمان ہے بھائی۔ پھر رب نے فرمایا یا ابن آدم لو بلغ ذنوبک عنان السماء، آدم کے بیٹے اگر تیری گناہوں کی گٹھڑی اتنی بڑی ہو جائے، زمین و آسمان کے اس خلا کو بھر کے آسمان سے جا لگے، پھر تیری اور تیرے رب کی ملاقات ہو، ثم لقیتنی، پھر ہماری لقاء ہو، ملاقات ہو، ساری قسم کے گناہ موجود ہیں، ساری قسم کے گناہ، لیکن اس میں ایک شرک اکبر والا گناہ تھا۔ تو نے مردوں کو داتا نہ سمجھا، تو نے بابوں کے بارے میں یہ نہ سمجھاؤ۔ فضائل درود کے اندر بابا جی لکھتے ہیں ایک شخص گیا، اس کی ماں مر گئی، پیٹ پھول گیا، منہ کالا ہو گیا، بڑا پریشان ہوا کہ یہ میرے اوپر کیا مصیبت آ گئی۔ اچانک حجاز سے ایک بادل آیا، بادل نیچے اترا، بادل میں سے بندہ بن گیا۔ اس بندے نے ماں کے منہ پہ ہاتھ پھیرا، پیٹ پہ ہاتھ پھیرا، جسم پہ ہاتھ پھیرا، ماں ٹھیک ٹھاک ہو گئی۔
وہ جانے لگا تو میں نے روک لیا، کہا بھائی تو کون ہے جس نے میری اور میری ماں کی مصیبت کو دور کر دیا؟ کہا تو نے نہیں پہچانا؟ کہا نہیں میں نے تو نہیں پہچانا۔ کہا تیرا رسول محمد ہوں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، میں تیرا رسول محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی جس نے زندگی بھر نہ محرم عورت کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی۔ آنے والی آئی تھی اور سمجھتی تھی کہ شاید جیسے مردوں کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت ہوتی ہے، شاید یہاں عورتوں کا بھی وہی معاملہ ہو۔ ہاتھ بڑھایا تھا چادر کے پیچھے سے، صدیقہ کائنات فرماتی ہیں میرے مصطفیٰ کی نظر انگلی کے پوروں پہ پڑی تھی، چہرہ مبارک بدل لیا تھا، پھیر لیا تھا، اور کہا تھا عائشہ اس سے کہو اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لے، محمد نام محرم عورت کی ہاتھ پر بھی نظر نہیں ڈالتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں تم سمجھتے ہو کہ نبی کریم آئے وفات کے بعد اور تیری ماں کا پیٹ پھولا اور نبی نے پورے جسم پہ ہاتھ پھیرا اور ماں ٹھیک ہو گئی؟ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دنیا پہ آ کے لوگوں کی مدد کرنے پہ قادر ہوتے تو مجھے بتاؤ جب عثمان قید کر دیے گئے تھے رسول کریم کیوں نہ آئے؟ جب عمر پیارے نبی کی مسجد کے محراب میں شہید کر دیے گئے تو یہ نبی کیوں نہ آئے؟ جب سیدنا علی کو شہید کیا گیا، جب حسنین کریمین کو شہید کیا گیا، جب عائشہ و علی رضی اللہ عنہما کی فوجیں آمنے سامنے ہو گئی، محمد کریم کیوں نہ آئے؟ تیری ماں کے لیے تو آ گئے، حسن و حسین کی ماما کے لیے کیوں نہ آئے؟ فاطمہ 6 مہینے زندہ رہی میرے نبی کی وفات کے بعد، لکھنے والے لکھتے ہیں 6 مہینے میں ایک مرتبہ کسی نے فاطمہ کے لبوں پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی، میرے رسول اس کو ہنسانے کے لیے کیوں نہ آئے؟ آج تو مولویوں نے کس سے گھڑ لیے؟ ہمارے پاکستان کے قادری صاحب ہیں خوابوں کے شہزادے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بابا جی تھے، ان کے پاس لوگ حدیثیں ٹھیک کروانے آتے تھے اور وہ سر سٹ کے بیٹھے ہوتے تھے، حدیث سنتے رہتے تھے، جو حدیث صحیح نہ ہوتی سر اٹھا کر منڈی ہلا دیتے تھے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ طالبہ سمجھ جاتے تھے کہ اس حدیث میں گڑبڑ ہے۔ ایک روایت بچوں نے پڑھی، طلبہ نے پڑھی، اس نے سر اٹھایا، گردن ہلائی، گردن ہلانے کے بعد لڑکوں نے بحث شروع کر دی، کس کے تو سارے راوی ثقہ ہیں، کوئی ضعیف نہیں، کوئی کذاب نہیں، یہاں تو سن کے اعتبار سے بالکل صحیح سند والی روایت ہم نے پڑھی ہے۔ تو حضرت جی فرمانے لگے سندوں میں پھرنے والوں تمہاری سند کو دیکھوں یا صاحب سند کو دیکھوں؟ وہ سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ روایت ارشاد نہیں فرمائی۔ انا للہ، بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ، قادری صاحب ایک شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پیر صاحب ہمارے گھمکول والے زندہ پیر، ان کے پاس ایک ہمارے اپنے مولوی صاحب جا کے شیخ الاسلام کے خلاف باتیں کرنے لگے تو گھمکول والے پیر صاحب سنتے رہے، خاموش رہے۔ جب اس کی ساری باتیں پوری ہوگی تو کہا اچھا یہ بتاؤ، میں دن میں 2 مرتبہ مدینہ شریف جاتا ہوں، دن میں 2 مرتبہ مدینہ شریف جاتا ہوں، اور وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری لگتی ہے، آپ تشریف رکھتے ہیں، مجمع لگتا ہے، اور مجھے دن میں صرف 2 دفعہ آپ کی زیارت کا موقع نصیب ہوتا ہے۔ میں جب جاتا ہوں تو شیخ الاسلام قادری صاحب وہیں پہ تشریف فرما ہوتے ہیں، میرا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، مجھے نکال دیا جاتا ہے، قادری وہیں بیٹھا ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا یہ وہاں سے اٹھتا بھی ہے یا نہیں اٹھتا، تمہاری مانوں یا اس کچہری کی مانوں؟ میں کہتا ہوں اس پہ میں کچھ نہیں کہتا، صرف عقل مندوں سے ایک سوال کرتا ہوں، جو حالت ایمان میں رسول اللہ کی مجلس میں چلا جائے وہ کون ہوتا ہے؟ جی راضی رہو گے کہ اگر آج سے ہم بھی قادری صاحب شیخ الاسلام کو رضی اللہ تعالی عنہ کہنا شروع کر دیں؟ کوئی بندہ راضی ہوگا؟ ان کے اپنے راضی ہوں گے؟ اور میں کہتا ہوں جو نبی کی مجلس میں جائے اور رضی اللہ نہ بنے وہ کون ہوتا ہے؟ فرقہ ابو جہل دی پارٹی جو ہے، یا اسے کافر مانو یا صحابی مانو، تیسری تو قسم ہی نہیں رہی، یا منافق مانو۔ یہ ڈھکوسلے بنا لیے چندہ کھانے کے لیے لوگوں سے۔ ارے بابا تیرے دیدار کے لیے تو پیارے نبی مدینہ میں کچہریاں لگا لے، اور جب حسن آئے حسین آئے پیارے نبی کو سلام پڑھ کے جانے لگے کوفے کے لیے، مصطفیٰ نے وہاں کچہری لگا کے اپنے نواسے کو نہ روکا؟ عبداللہ ابن عباس نے روکا کہ آپ کی داڑھی سے میں لہو ٹپکتا ہوا دیکھتا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے
جیسے عثمان کو اس کے بچوں کے سامنے شہید کر دیا گیا، اہل کوفہ آپ کے ساتھ بھی یہ سلوک نہ کرے، جانا ہے تو جاؤ، گھر والوں کو تو چھوڑ جاؤ۔ عبداللہ ابن عباس بنتے کر رہے ہیں، ابن عمر بنتے کر رہے ہیں، پیارے نبی نے کچہری کیوں نہیں لگا لی؟ یہ بدعقیدگی ہے، یہ وہ عقیدہ ہے کہ اولیاء قبروں میں زندہ ہیں، جانتے ہیں، سب کچھ سمجھتے ہیں۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں لکھا ہے، صرف تمہیں جھنجھوڑنا مقصود ہے بھائیوں، صرف تمہیں جگانا مقصود ہے سوئے ہوئے سلفیوں، صرف تمہاری غیرت کے نیچے ایمان کی آگ جلانا مقصود ہے اہل حدیثوں۔ ملفوظات احمد رضا میں حضرت جی لکھتے ہیں، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، صرف زندہ ہی نہیں، ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں جس سے شباشی کرتے ہیں۔ الملفوظ میں مجھے یہ عبارت دکھائے، ٹھیک ہے، حضرت نے لکھا شباشی فرماتے ہیں۔ اور انبیاء کی حیات کیسی ہے؟ برزخی نہیں ہے، دنیا میں موجود ہے، جسم کے ساتھ موجود ہے، کیونکہ سرکار خود فرماتے ہیں کہ جو میری قبر پر کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں، میں اپنے ظاہر کو دیکھتا ہوں۔ امام جلال الدین سیوطی شرح صدور میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کو اجازت اور اختیار ہے اللہ کی جانب سے، جہاں چاہے تشریف لے جائیں، اپنے جسم کے ساتھ تشریف لے جاتے، اپنے جسم کے ساتھ سیر فرماتے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کی روح جسم رسول میں دوبارہ لوٹا دی گئی، ہمارا یہ عقیدہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی بھی زبان پر یہ جملے رکھو گے، جو جہاں لگا ٹھیک لگا، میٹھی 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 باتیں کر کے، اس سے یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی باتیں بتا کے مولوی صاحب گھر چلے جایا کرو۔ ارے بھائی ایک دن مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے، آپ کے ماتھوں پہ پڑے ہوئے بل مجھے بھی برے لگتے ہیں، یوں کے بار بار آنے کا مجھے بھی شوق ہے، اور میں بھی جانتا ہوں کہ آپ ناراض ہوگے تو دوبارہ نہیں بلاؤ گے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں جس ممبر پہ بیٹھا ہوں اس کا حساب مجھے قیامت کے دن رب کے سامنے بھی دینا ہے۔ آپ کے ہاتھ وہاں میرے گریبان کو پکڑ سکتے ہیں۔ یہ مولوی صاحب آئے تھے، ہنسا کھلا کر چلے گئے تھے، لوریاں سنا کے چلے گئے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صورت کو بیان کر کے چلے گئے تھے۔ ارے مصطفیٰ کی صورت میں کمال عرش والے اللہ کا ہے، سیرت میں کمال اللہ کا بھی ہے، اور محمد کی سیرت بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قربان جاؤں اس اللہ پہ جس نے میرے پیارے حبیب کا پیارا مکھڑا بنایا، قربان جاؤں اس اللہ پہ جس نے پیارے حبیب کو پیاری زلفیں دی، قربان جاؤں اس اللہ پہ جس نے پیارے حبیب کے موتی جیسے دانت دیے۔ لیکن مصطفیٰ کی صورت سے اختلاف نہ ابو جہل کو تھا، نہ ابو لہب کو تھا، نہ کفار مکہ کو تھا، نہ کفار طائف کو تھا۔ ان کو لڑائی تھی تو محمد کی سیرت سے تھی۔ یہ کیا کہتا ہے؟ اجعل الالہہ الہ واحدا، ساروں کو چھوڑ کر ایک اللہ کا نام لوں۔ ہم بھی کہتے ہیں بھائیو توحید کو سمجھو، عقیدے کو سمجھو۔ عمل برباد ہوں گے اگر توحید پلے میں نہ ہوئی، اور چھوٹے سے عمل بھی آپ کو جنت میں لے جا سکتے ہیں اگر ایمان ٹھیک ہو۔